دوستوں، اردو لوگ میں خوش آمدید۔ آئنسٹائن کا انتقال 1955 میں 76 سال کی عمر میں ہوا۔ موت کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر تھامس ہاروے نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر نے ان کا دماغ بھی معائنے کے لیے باہر نکالا، مگر وہ اسے دوبارہ کھوپڑی کے اندر رکھنے میں ناکام رہے اور انہوں نے دماغ کو اپنے ہی پاس رکھ لیا۔ ڈاکٹر ہاروے نے دعویٰ کیا تھا کہ آئنسٹائن کے بیٹے نے انہیں دماغ لے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس پر کھڑے ہونے والے تنازع میں ڈاکٹر ہاروے کو اپنی ملازمت سے ہاتھ بھی دھونا پڑا، مگر عظیم سائنسدان کا دماغ انہی کی تحویل میں رہا۔ ڈاکٹر ہاروے کو اپنی ابتدائی تحقیق سے پتہ چلا کہ دماغ کے دونوں حصوں کو ڈھانپنے والی مخصوص تہ موجود ہی نہیں تھی، اور دماغ کے خلیوں کا حفاظتی حصہ بھی نمایاں طور پر بڑا تھا۔ گویا آئنسٹائن کا دماغ عام افراد سے کچھ مختلف تھا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد ڈاکٹر تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ حصے مزید تحقیق کے لیے نیورو سائنسدانوں کو بھجوائے، تاکہ وہ یہ جائزہ لے کہ دماغ کے کس حصے نے انہیں 20ویں صدی کا ذہین ترین سائنسدان بننے میں مدد دی تھی۔ تفصیلی معائنے اور متعدد تجربات سے گزرنے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ آئنسٹائن کے دماغ کے وہ حصے جن کا تعلق بول چال اور زبان سے ہوتا ہے نسبتاً چھوٹے تھے، جبکہ ریاضی اور سوچ بچار سے متعلق حصے ایک نارمل دماغ کی نسبت 15% بڑے تھے۔ اس کے علاوہ نیورون یعنی تمام دماغی امور انجام دینے والے خلیوں کے گرد مخصوص حفاظتی تہ نیوروگلیل سیل بھی عام افراد کی نسبت بڑی تھی۔ 1999 میں کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں واقع میک ماسٹر یونیورسٹی میں دماغی امور کے ماہرین کی ایک اور ٹیم کو تفصیلی معائنے سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے دماغ کے سامنے کے حصے میں ایک خلا موجود تھا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اس خلا کے باعث اس حصے میں واقع نیورون کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر بنانے میں مدد ملی، اور اسی لیے ان کی سوچ ایک عام آدمی سے مختلف تھی۔ آئنسٹائن کا خود بھی یہ کہنا تھا کہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں اسے تصور کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اگرچہ ان کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا تھا، مگر دماغ کی ساخت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی نوجوان شخص کا دماغ ہو۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے نے چونکہ اپنی تربیت کے دوران کچھ وقت فلاڈیلفیا کی اسی لیبارٹری میں گزارا تھا، اس لیے انہوں نے دماغ پر تحقیق کے لیے اس میڈیکل میوزیم کے ایک ماہر ولیم ایرج سے رابطہ کر کے اس کی 46 سلائیڈز بنوائی۔ ہر سلائیڈ کی موٹائی انسانی بال سے بھی کم تھی، جنہیں انہوں نے ایک خاص باکس میں محفوظ کر لیا۔ سلائیڈز بننے کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کچھ عرصہ یہ سلائیڈز ولیم ایرج کے پاس ہی رہی۔ 1967 میں ایرج کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ نے وہ باکس ایک اور ڈاکٹر ایلن سٹائنبرگ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے مزید تحقیق کے لیے اسے فلاڈیلفیا کے چلڈرن ہاسپٹل کے نیورو سرجن ڈاکٹر لکی روریک ایڈمز کو دے دیا۔ ڈاکٹر ایڈمز نے اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کی سلائیڈوں کا مکمل سیٹ موٹر میوزیم کو عطیے میں دے دیا۔ لائف سائنس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ایڈمز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کو میڈیکل سائنس کی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر موٹر میوزیم میں رکھ دیا جائے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔